محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ارے دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، خلق سے ہی اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے ہی اولیاء، اولیاء سے رسول، ہر رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہر رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، کہ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، آخری میں ملاحظہ کر لیں کہ صلح کل نبی کا نہیں سنیو، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، ارے زندہ دی گئی ہے اسی کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اور نقطہ ملاحظہ کر لیں کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہر قادری کے لیے، ارے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ارے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ملت خلیفہ حضور گلزار ملت سید غلام غوث صاحب قبلہ، الحمدللہ۔
الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالقين شفيعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. آمنت باللہ. آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ادب و احترام کے ساتھ تصورات کی دنیا میں جمال گنبد خضرا کو سجا لیں، بسا لیں، اور اسی بسے ہوئے ماحول میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اور وادی رضا کی کوہ ہے، ہمالا رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہے، ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اور واللہ کتنا مرتبہ اعلیٰ رضا کا ہے. واللہ کتنا مرتبہ اعلیٰ رضا کا ہے. گھر گھر میں دیکھو پھیلا اجالا رضا کا ہے. حضرات گرامی، تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس و جشن دستار حفظ و قرأت میں ہم اور آپ ایک بڑی کانفرنس میں ایک بڑی خانقاہ کے مخدوم زادے حضور سرکار سیدی گلزار ملت کی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. الحمدللہ میں حضور والا کی بارگاہ میں تمام عوام اہل سنت، علماء اہل سنت اور جن حضرات نے حضور سرکار سیدی گلزار ملت کو یہاں لانے کی کوششیں کی ہے، خاص طور پر محترم و مکرم اسلم بھائی صاحب، ان سبوں کے ہم ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا وقت قیمتی دے کر حضور سرکار سیدی گلزار ملت کو آپ نے اپنے شہر میں بلایا. الحمدللہ حضور سرکار گلزار ملت نے بھی ہم پر کرم فرمایا. کون ہے گلزار ملت؟ کون ہے گلزار ملت؟ کون ہے گلزار ملت؟ کون ہے گلزار ملت؟ الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے بعد اگر آپ کی زبان سے اگر کوئی الفاظ نکلتا ہے تو وہ بریلی کا تاجدار امام محمد رضا خان ہوتا ہے. کون ہے گلزار ملت جس کی زبان پر ہر وقت امام احمد رضا خان کا نام ہے، مصطفیٰ رضا خان کا نام ہے، اور حضور تاج الشریعہ کا نام ہے، حضور محدث کبیر کا نام ہے. اس دور میں جو سب سے بڑے محقق ہے، اس دور میں جو سب سے بڑے محقق ہے وہ حضور محدث کبیر ہے. آپ کی زبان پر حضور محدث کبیر کے کارنامے ہیں. کون ہے حضور تاج الشریعہ اور کون ہے حضور سرکار گلزار ملت؟ عزیزان گرامی اور اسلام کے مقدس شہزادوں، جب بھی آپ نے خطبے کے بعد کوئی بھی اگر پہلا نام لیا ہے اللہ و اس کے رسول کے بعد تو آپ نے خاندان اعلیٰ حضرت کا نام لیا ہے. اور سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ حضور سرکار گلزار ملت کوئی بھی جلسہ ہو احمد رضا کا نام لیتے ہیں، کوئی بھی جلسہ ہو مصطفیٰ رضا کا نام لیتے ہیں، کوئی بھی جلسہ ہو اختر رضا کا نام لیتے ہیں. ارے جلسہ عید میلاد کا ہے، جلسہ سیرت مصطفیٰ کا ہے، نام احمد رضا کا لیتے ہیں. جلسہ صدیق اکبر کا ہے، نام احمد رضا کا لیتے ہیں. جلسہ عمر فاروق کا ہے، نام احمد رضا کا لیتے ہیں. جلسہ خواجہ غریب نواز کا ہے، نام احمد رضا کا لیتے ہیں. جلسہ غوث اعظم کا ہے، نام احمد رضا کا لیتے ہیں. آخر کیا ہے گلزار ملت؟ تو حضور سرکار سیدی گلزار ملت نے اسے جواب دے دیا، ارے للہ ادھر آ. جلسہ میلاد مصطفیٰ کا ہے، نام احمد رضا کا ہے. جلسہ میلاد مصطفیٰ کا ہے، نام احمد رضا کا ہے. جلسہ صدیق اکبر کا ہے، نام احمد رضا کا ہے. اسی لیے جواب حضور گلزار ملت دے رہے ہیں. اور سنو گلزار ملت کا جواب، ارے اسلام کا جھنڈا جس ڈنڈے پہ لہرا رہا ہے جھنڈا اسلام کا ہے اور ڈنڈا یا رسول اللہ زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ خلیفہ حضور گلزار ملت زندہ باد.
हिंदुस्तान में सरकार सैयदी गुलजार मिल्लत का है। लोगों ने सोचा कि अब तो दादू शरिया चले गए, करो मनमानी, जिस तरीके से हो कर लो। अरे नादानो, मत समझो ऐसा। हुजूर सरकार दादू शरिया ने एक से एक लाल अवामे अहले सुन्नत को वो दे कर एक तरफ हुजूर कायदे मिल्लत है, एक तरफ हुजूर मुहद्दिसे कबीर है, और एक तरफ उलमाए अहले सुन्नत है, और एक जानिब हुजूर सरकार गुलजारी बारिश नहीं है, हमारे बारिश ऐसे हैं और जिनके वारिसे छुपाए मौलाए कायनात हो। किसी को विरासत में जमीन मिली है, किसी को विरासत में मकान मिला है, किसी को विरासत में घर मिला है, मगर गुलजारे मिल्लत आपकी अजमत को दुनिया सलाम करती है। आपकी विरासत में जुब्बाए मौलाए कायनात और हुजूर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा मुहद्दिसे कबीर अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के एतकाद का नाम गुलजारे मिल्लत है, हदीस का नाम गुलजारे मिल्लत है। हज़रात गिरामी, इस्लाम के मुक़द्दस शहदादो, आज हम सरकार गुलजारे मिल्लत की चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। अभी आप सरकार गुलजारे मिल्लत, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके दरमियान ज़्यादा देर नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि 2-3 मिनट आप कुछ कह दीजिए, और बहुत से लोग आपको सुनने के लिए भी आते हैं, और बहुत से लोग जो है वो अपनी मर्जी है, पता नहीं किस लिए आते हैं। मगर ये तो गुलजारे मिल्लत का दरबार है, ये तो गुलजार ही गुलजार है, ये तो गुलजार ही गुलजार है। यहाँ खार की क्या जरूरत है? अरे यहाँ खार की जरूरत नहीं, यहाँ तो गुलजार मिल्लत है। बाजुए तादु शरिया को गुलजारे मिल्लत कहा जाता है। बाजुए तादु शरिया को गुलजारे मिल्लत कहा जाता है। वो सरकार सैयदी गुलजारे मिल्लत टोली लेकर लोग एक आदमी को नमाजी नहीं बनाते, उसे लोग कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम नहीं करते, मगर आज की इस तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गुलजारे मिल्लत का चेहरा जो है वो तबलीग कर रहा है। गुलजारे मिल्लत को जो देखता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। अभी इसी साल की बात है, बल्कि पिछले महीने की बात है, एक नौजवान ने हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने सुना और आपकी ज़बानी जो है सीरत मुस्तफ़ा को सुना, अखलाके मुस्तफ़ा को सुना, तो कहा कि अल्लाहु अकबर। अरे जब नबी पाक की औलादों में से एक औलाद गुलजारे मिल्लत का ये कमाल है, तो ये जिसका कलमा पढ़ते हैं वो नबी मुख्तार का मुझे जो है कलमा पढ़ा कर दाखिले इस्लाम कर दे। हुजूर सरकार से गदी गुलजारे मिल्लत के चेहरे को देखा है, अपना मजहब छोड़कर दाखिले इस्लाम हो गया है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब दाखिले इस्लाम हुआ, उन्होंने कहा हुजूर इनका नाम भी तजवीज़ फरमा दे, तो आपने उसका नाम मोहम्मद जाफर रख दिया। रजब का महीना था तो उसी निस्बत से आपने जो है मोहम्मद जाफर रख दिया। बताइए आपने क्या देखा, उसने क्या देखा? अज़ीज़ाने गिरामी, इस्लाम के मुक़द्दस शहदादो, जो मसलके हक्का का पासबान होता है, जो तहफ़्फ़ुज़े मसलके आला हज़रत की निगहबानी करता है, जो नबी का सच्चा वफादार होता है। आज इसी मजमे में एक नौजवान भी बम्बे से आया हुआ है, जिसका नाम कभी पंकज हुआ करता था, आज वो मोहम्मद हकीम के नाम से जाना जा रहा है।
अगर इस मजमे में वो नौजवान है, वो कौन है जिसने हुजूर ताजुश शरिया को एक मर्तबा कुरला में देखा था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। एक दो नहीं बल्कि कसम खुदा की 500 से 600 आशार हदाई के बख्शिश को उस नौजवान ने याद किया है। वो आया हुआ है यहाँ। आप कहोगे कि वो कहाँ है अब्दुल हकीम? होगा इसी मजमे में कहीं ना कहीं। मगर अजीज़ान गिरामी, इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, वही नागपुर है। एक घर में एक साहब, उसका नाम शाकिर इस्माइली है। और उनका मामला ये कि उनके घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता, चंद ही दिनों के बाद जो है, चंद ही माह के बाद जो है, वो इंतकाल कर जाता। यही आलम रहा, यही आलम था। मगर इत्तेफाक फिर हुआ कि उनके घर में फिर एक शहजादा पैदा हुआ। और जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर ने उसे उनके वालिदैन को बुलाकर कहा, ले जाओ इस बच्चे को, हो से जितना देखना है देख लो, पेशानी को चूमना है चूम लो, कपड़े में लपेटना है लपेट लो, जो भी कपड़ा पहनाना है पहना लो। कहा क्यों? कहा जिंदगी के ज्यादा औकात नहीं है, अब इसके दामन में जो है जिंदगी नहीं है, अब ये चंद दिनों का मेहमान है, उसके बाद ये इंतकाल कर जाएगा। कहा वजह बताओ क्या है? कहा इसका हार्ट जो दिल है वो 1-2 इंच का नहीं बल्कि 8 इंच का है। उमूमन ऐसा होता नहीं है, लिहाजा अब ये उधर जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अब वो हैरान व परेशान होकर पता चला कि सरकार सैयदी गुलज़ार मिल्लत जो है नागपुर में तशरीफ फरमा है। सरकार गुलज़ार मिल्लत की बारगाह में उस बच्चे को सजा कर सवार कर जो है रख दिया। और उसके बाद मेरे गुलज़ार मिल्लत ने शहादत की उंगली रख दिया है उसके सीने पर, उसके पुष्ट पर, और कहा ले जा अल्लाह ने इसे जितनी गंदगी की है वो जिंदगी जी कर ही दुनिया से हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, शेरे पूना सैयद गुलाम गौस साहब किबला। ये शान मेरे सरकार गुलज़ार मिल्लत की है। मसलके हक्का का जो पासबान है वो गुलज़ार मिल्लत है। ईमान व अकीदे का जो निगहबान है वो मेरा गुलज़ार मिल्लत है। कुछ नहीं कह सकता। मोहतरम व मुकर्रम असलम मामू साहब और उनके दीगर जितने भी अहबाब मुहिब्बीन मुखलिसीन है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी जिम्मेदारी पर थोड़ा सा वक्त इनायत किया। अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ हुजूर सरकार सैयदी गुलज़ार मिल्लत की बारगाह में इस माइक को पेश करता हूँ कि सरकार दुआइया कलिमात से जो है अवाम अहले सुन्नत के पूना के लिए आप कुछ ऐसे अल्फाज कह दें कि जो उसके लिए बेसर राह हो सके। अब कोई ज़्यादा मैं अर्ज़ ये करूँगा कि हमारे लिए ज़्यादा यह ज़रूरी है कि सरकार गुलज़ार मिल्लत क्या कहते हैं वो मुझे सुनना है ना। नाराबाजी ज़्यादा ना कीजिए। अब देखिए जो फूल होता है ना, फूल को सूंघा जाता है, फूल को सूंघा जाता है, मसला नहीं जाता। जब सरकार गुलज़ार मिल्लत फातिमा ज़हरा के चमन का गुलिस्ता एक बागीचे से आई हुई एक कली जब यहाँ पर आ रही थी तो आपने किस तरीके से दीवानगी का मुजाहिरा किया। ये देखिए इसमें बेअदबी हो सकती है, अदब का मकाम ये है। अरे जब मेरे आला हज़रत सरकार ने फरमाया है कि जब तुम किसी मज़ार पे जाओ तो तुम्हारी ये जरूरत है क्या, तुम इस लायक हो क्या कि जो वहाँ आराम फरमा तुम उसे छू लो, तुम उसे टच कर लो। अरे जो कब्र में है उसका एहतराम इतना बड़ा है तो जो कब्र के बाहर है उसका एहतराम कितना बड़ा है। बेशक ये बताइए कि हुजूर गुलज़ार मिल्लत जब यहाँ से रुखसत होंगे अभी मुंबई जाने के लिए तो क्या आप उनसे मिलने के लिए, उनको छूने के लिए नोच लेंगे, कपड़ा फाड़ देंगे? ये आपकी मोहब्बत है? नहीं, मोहब्बत ये है कि अदब के साथ हाथ बांध कर खड़े हो जाएं और उसके बाद हुजूर सरकार गुलज़ार मिल्लत को यहाँ से बड़े अदब व एहतराम के साथ जाने दें ताकि ये दीन का काम कर सके, मसलक का काम कर सके, मसलक का काम कर सके। जहाँ पर मसलके आला हज़रत का नाम लेने से मना किया जाए उन लोगों को भी मसलके आला हज़रत से प्यार हो जाए। ऐसी तबलीग मेरे सरकार गुलज़ार मिल्लत का करते हैं। आप आइए हज़रत का इस्तकबाल वेलकम सुस्वागतम नारे तकबीर और रिसालत से करते हैं और हुजूर गुलज़ार मिल्लत की बारगाह में माइक पेश कर देते हैं। हज़रत कॉन्फ्रेंस मसलके आला हज़रत इस मोहब्बत हुजूर गुलज़ार मिल्लत, हुजूर गुलज़ार मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पत्थर जिगर का आदमी भी नर्म हो गया, नजदी रजा का नाम सुना गर्म हो गया। जो भी मुरीद हो गया सैयद गुलजार का, समझो टिकट बहिश्त का कंफर्म हो गया। बोलो बोलो।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ان کے مزاج عالی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اپنی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور آستان عالیہ میں آرام فرما حضور سیدنا حسین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات سے خوب خوب مالا مال فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وبارک اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علیہ وسلم وعزب حسن قلبی فی الدنیا والآخرہ۔ ایک مرتبہ اور محبت و عقیدت میں ڈوب کر جس کو جو بھی درود پاک یاد ہے بآواز بلند پڑھ لے۔ لبیک 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 اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کیوں رضا کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ، بعد مغرب سے لے کر کے اب تک کی اس بابرکت اجتماع پاک میں جو عظیم کانفرنس کی شکل میں انعقاد ہے، ہم اور آپ سب لوگ شرفیاب اور مالا مال ہو رہے ہیں۔ ممبر نور پر کثرت سے علماء، حفاظ و قراء، مساجد کے ائمہ کرام، سویل احترام، رونق افروز ہیں، ان سب کی آمد پر آستان فلک میں آرام فرما مشائخ مصولی شریف کی بارگاہ کا سند یافتہ یہ چاروں کش اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہے، اور ان سب کی آمد پر اہلاً و سہلاً کہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جامعہ برکات رضا نام کیسا ہے؟ اونچی بولے، اونچی۔ الحمدللہ، تناؤ ہوتا ہے تو لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے، یہاں تو ماشاءاللہ حد نگاہ، یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور وہاں تک سلسلہ چل رہا ہے، یہاں سے وہاں تک ماشاءاللہ سب کے سب غلام زادے کی شکل میں، غوث اور خواجہ رضا کی شکل میں الحمدللہ غلام یہاں موجود ہیں، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ خوبصورت بیان ماشاءاللہ فاضل جلیل حضرت مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا کرے، آمین۔ آپ سے بیشتر شاعر ہر دل عزیز، شاعر اہل سنت محترم علی جناب عنبر مشاہدی صاحب نے خوبصورت انداز میں تزمین کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ہم سب کو سنایا ہے، اور الحمدللہ مجھ سے بیشتر برادر مکرم معظم خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید غلام غوث صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی رضوی نے خوبصورت انداز میں اختتام سے چند منٹ قبل خوبصورت بیان فرمایا، لیکن مجھے جو میری جانب سے آپ لوگوں تک جو پیغام پہنچایا ہے
یوں آپ سمجھ لیں کہ سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں غلام غوث اعظم تو ہوں ہی، لیکن اس کہنے میں یہ جو جملہ ادا ہونے والا ہے، اس کو کہنے میں سید زادوں کے درمیان بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن میں الحمدللہ رب العالمین بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں غلام اعلیٰ حضرت ہوں۔ فخر سے عرض کرتا ہوں کہ سب سید زادے اپنے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لیکن میں الحمدللہ فخر محسوس کرتا ہوں بریلوی سید ہونے کے۔ تو بہت تذکرہ کر دیا، بڑی باتوں کا تذکرہ کر دیا ہے اللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ خوشبو کے درمیان جب کوئی چیز رہتی ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں خوشبو پائی جاتی ہے۔ آستان فلک مشائخ مسولی شریف کی بارگاہ کی جاروب کشی کرنے والا جب ایک سے ایک انمول رتن آرام فرما ہو قطب اور ابدال اور غوث کی شکل میں، تو الحمدللہ رب العالمین ان بارگاہ کی خدمت کرنے والے میں کچھ نہ کچھ ان سرکاروں کا صدقہ تو مل ہی جاتا ہے۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کیا ہے میں نے اس وجہ سے کہ سب کچھ کام وہی کا ہے۔ یہ تو بڑی بات بڑوں کی ہوتی ہے کہ چھوٹوں کو وہ پیش کر دیا کرتے ہیں، ہے نا؟ جیسے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ سبحان اللہ، اللہ سب کے سب ہیں اپنے طور پہ، خدمت انجام دے رہے ہیں اپنے طور پہ، لیکن نہ جانے کتنے قدم آگے بڑھ کر کے اس مقدس ذات اعلیٰ صفات حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے جس انداز میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور کارنامہ انجام دیا ہے، دین و سنیت اور مذہب اہل سنت بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، اور جو تابوت ہی مکمل طور پہ دفن کر دیا ہے۔ یہ بھی بات بہت چھوٹی اس ذات کے درمیان لگتی ہے کہ آخری کیل کو ٹھوکا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صلح کلیت کے حوالے سے، بلکہ جس تابوت میں یہ صلح کلی موجود تھے، جس خیمے کے نیچے رہا کرتے تھے، اس خیمے کو ہی پورا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے دفن کر دیا۔ اب جب یہ صلح کلی اپنے سر کو اٹھائیں گے تو سب سے پہلے الحمدللہ وہ مثل چاند و سورج مثل چاند و سورج، وہ صورت یعنی تاج الشریعہ کی عظیم صورت، سر اٹھائیں گے تو وہی صورت نظر آئے گی انشاءاللہ، ہے نا؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مذہب اہل سنت پر قائم رہنا ہے، سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا ہے۔ وہابی آئے، صلح کلی آئے، کوئی بھی آئے اللہ، جوتوں کی قیمت زیادہ ہے، ٹھوکر کی قیمت وہابی سے زائد ہے آپ کی۔ ٹھوکر میں بھی چنگا مت دے، راہ میں جو پڑا ہوا کنکر و پتھر ہوتا ہے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جھک کر کے آپ کنارے رکھتے، لیکن وہابی اگر آتا ہے تو غلطی سے اپنے قدموں سے لگے ہوئی جوتیوں کو بھی بچا لے، کہ ایسا نہ ہو کہ سنی، اچھا مجھے یہ بتائیں، ہر سنی بریلوی جب پہلی منزل کے لیے روانہ ہوتا ہے تو کس یقین کامل کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ یقین لے کر کے پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے اپنی قبر میں کہ جو پوری عمر کلام رضا کو ہم نے سنا ہے، جس پر نہ جانے کتنے لوگ کیسے کیسے الفاظ ادا کرتے رہے، بلکہ میں ایک زینہ اتر کر کے یہ عرض کر دوں، نہ جانے کیسے کیسے بوقتے رہے، لیکن وہ مقبول کم زمانہ کلام، پوری دنیا میں کثرت سے پڑھا جانے والا سلام سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ہے، جس کو ہم بھی آپ بھی سب لوگ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، کسی کے کلام اور وہ کلام جو مسلم ذات رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں مقبول بھی ہو، قبول بھی ہو، ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین، اس کے کلام کا کیا حال ہوگا، ہے نا؟
ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تو خاطر میں لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ، چونکہ وہ خاطر میں ہے ہی نہیں ہے نا. اس چیپٹر کو پڑھنے کی یا تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو چیپٹر اپنے بک میں ہے ہی نہیں. یو نو ہے نا، اس بات کو تلاش کرنے میں اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. میں بارہا کہتا ہوں کہ سرکار غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول کی ذات اعلیٰ صفات جو ہے وہ ہم بریلویوں کی پہلے ہے، بعد میں وہاں کمانے والے چادر چڑھانے والے لوگوں کی ہے نا. اب وہ تو ظاہر سی بات ہے قبضہ جمائے ہوئے. خیر میں کہاں تھا، کس شہر میں تھا؟ اونچی بولے، اونچی بولے اور اونچی بولے. الحمدللہ بریلی شریف ایسی ہے جیسے بریلی شریف کا نام ایسا ہے جیسے زبان کے اوپر کوئی مصری رکھ دے. مٹھاس فیل ہوتا ہے کہ نہیں، فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ہم لوگ الحمدللہ اس یقین کامل کے ساتھ بریلوی مسلک پر عمل کرنے والے زمین میں جاتے ہیں کہ زمین پر عادت پڑی ہوتی ہے سلام پڑھنے کی. وہ عادت لے کر کے جب ہم لوگ زمین میں جاتے ہیں تو اس یقین کامل کے ساتھ جاتے ہیں کہ دونوں جہاں کے مالک و مختار کی زمین میں جلوہ گری ہوگی، یعنی ہم لوگوں کے قبروں میں جلوہ گری ہوگی. یہ عقیدہ ہر سنی بریلویوں کا ہے، نہ وہابی کا ہے، نہ دیوبندی کا ہے، نہ اہل حدیث کا ہے، نہ خارجی رافضی کا ہے. اگر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے تو ہم بریلوی جنتی سنیوں کا پایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے سب مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے. فرمان حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر مقدس اللہ النورانی و قدس سرہ العزیز پر سختی کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ نہ دیکھیں گے کہ کون حضرت صاحب، پیر صاحب، شیخ صاحب کہاں سے آ رہے ہیں. یہ مت دیکھیں. اب تو دور ایسا ہو گیا ہے، مجھے تو بڑا تعجب اور بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے کہتے ہوئے بھی اور ان کو سنتے ہوئے کہ الحمدللہ بڑوں نے تو، ہم چھوٹوں نے بڑوں سے سیکھ لیا ان بڑوں کے فرمان کو سن سن کر کے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ان چھوٹوں نے اپنے بڑوں کے، اپنے گھر کے بڑوں کی باتوں کو سن کر کے نہیں بلکہ موجودگی میں فرمان کے مطابق عمل کرنے سے قاصد رہے ہے نا. تو ہمیشہ اپنے نفس کو جوتیوں سے رونتے رہیں تاکہ وہ غالب نہ آنے پائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی رحمت و برکتوں سے نوازیں. فقیر قادری دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کرتا ہے کہ جامعہ برکات رضا کو خوب بروج ترقی، کامیابی، کامرانی عطا کریں. آپ سب لوگ مل کر کے، آپ سب لوگ مل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جامعہ برکات رضا کو خوب بلندیوں تک پہنچائیں انشاءاللہ ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان برادر عزیز کے بازوؤں کو مضبوط کریں تاکہ جو چاہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے سانچے میں ڈھل کر کے کام کرنا سنیت کا، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور آپ کی پوری ٹیم اس کام کو کر سکے. مجوزہ جو پلان ہے اس کو زمین پر اتار سکے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے. I know that کہ بہت ساری امیدیں لے کر کے پہنچے ہوں گے، لیکن شب بیداری، ہر شب میں شب بیداری اور دن میں وہ جو سفر کا سلسلہ رہتا ہے، مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بڑی خوشخبری ابھی بس سننے کو ملی کہ جامعہ حسینیہ کنز الایمان سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بہت ساری کرامتوں میں ایک کرامت کنز الایمان بھی ہے. ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو تو سراپا کرامت بنا کے رب قدیر نے بیچ دیا. یہی تو وجہ ہے کہ اولادوں میں وہ کرامتوں کا سلسلہ اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرکز اہل سنت بریلی شریف کو آباد و شاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحیمی. اچھا اللہ ابھی انشاءاللہ رمضان کریم کی بابرکت ساعتیں آنے والی ہیں.
मुक़द्दस माह रमज़ान करीम आने वाला है, बस खड़े होकर के इस्तकबाल में लगा हुआ है रमज़ान करीम का बाबरकत माह, है ना। तो वहाबियों के ऐलानात पर, देवबंदियों के ऐलानात पर, फ़ोन पर अगर कहीं यूपी में ही चांद देख लिया गया है तो वहाँ के एतबार से यहाँ आप लोग रोज़ा ना रखें, तरावी का अंदाज ना पेश करें, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुश शरिया बदर तरीक़ा या हुजूर मुहद्दिस कबीर या कायदे अहले सुन्नत ने यहाँ का जो काजी मुकर्रर फरमाया है, या मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से जो काजी शहर माशाअल्लाह मुकर्रर है, या हमारे इस शहर के जितने भी उलमाए ज़वील एहतराम जिनको मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से वाबस्तगी है, गहरी निस्बत है, उनके ऐलानात पर ही आप लोग इंशाअल्लाह तरावी पढ़ें। अल्लाह आप सबको सलामत आबाद शाद रखे। जो हजरात अभी शेख कामिल पीर कामिल से मुरीद नहीं हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह आलिया कादरिया रज़ाकिया इस्माइलिया मसौली शरीफ के साहब सज्जादा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। ये चादर आप तक पहुँच रही है, आप चादर को पकड़े, हजरत जो कलमात पढ़ाएंगे वो पढ़ें, और जहाँ तक चादर ना पहुँचे वो एक दूसरे की पीठ पे हाथ रखें, हजरत जो कलमात पढ़ाएंगे आप उसको पढ़ें, दाखिले सिलसिला हो जाएंगे। इसको लंबा जाने दें, अगर किसी तक आप हजरात पहुँचेगा तो